سابقہ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا چیف میڈیکل آفیسر، اس کی بیٹی آج کہہ رہی ہے کہ میرے والد کو بستر نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے وزیر اعظم سے، کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ملک میں صرف 80,000 انٹینسیو کیئر یونٹ کے بیڈ ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اس ملک میں 1,60,000 بیڈ ہونا، ایک دن میں 3.5 لاکھ لوگوں کا کووڈ ہو رہا ہے؟ سووں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں ہمارے ملک میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں۔ کل اتر پردیش کے سہارنپور میں ایک شمشان گھاٹ میں 150 چتائیں جلائی گئی، 150 چتائیں جلائی گئی، اور وہ اتر پردیش کا غرور اور تکبر سے ڈوبا ہوا چیف منسٹر، جس کو گورننس نام کی کوئی چیز نہیں آتی سوائے اس کے کہ صرف نفرت پھیلانا، وہ کہتا ہے کہ ایک بچہ ٹویٹ کرتا ہے کہ میرے دادا یا اپنے والد کو آکسیجن نہیں ملا تو اس پہ کیس بک کر دیا۔ کیوں نہیں نکلتے وزیر اعظم، کیوں نہیں نکلتے اتر پردیش کے چیف منسٹر؟ جائیے نا اسپتالوں میں جا کر دیکھیے کیا حال ہو گیا ہے، کیا کیا آپ نے، بتائیے آپ کو 8 مہینے کا وقفہ ملا، آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ کچھ نہیں کیا آپ نے۔ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے، اس سرکار کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آج بھارت کے لوگ پریشان ہیں، بھارت کے لوگ پریشان ہیں۔ اسپتال نہیں مل رہا ہے، بیڈ نہیں مل رہا ہے، کچھ نہیں کیا آپ نے۔ کیا کیا آپ نے؟ مندر کیا آپ نے۔ اتراکھنڈ میں اتنے لوگوں کو جمع ہونے کیوں دیا آپ نے؟ اتنے لوگ کیوں جمع ہونے دیا آپ نے؟ کون ذمہ دار؟ 1 سال پہلے آپ نے کیا اس کو۔ دارالحکومت دلی میں آکسیجن نہیں ملتی ہے، دارالحکومت یعنی دلی کا جو ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ہے وہ ایشیا میں سب سے بہتر شمار ہوتا ہے، اگر 5-6 ممالک میں دیکھا ہے تو اس میں شمار ہوتا ہے، وہیں پر یہ حال ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے ان ریاستوں میں جہاں پر کوئی ہیلتھ کی نام کی چیز نہیں، وہاں پر کیا ہوگا۔ ہم ابھی بھی وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیجئے، اٹھیے، کچھ کریے۔ انسانیت اگر زندہ ہے تو خدا کے لیے بند کریے کانفرنس، یہ فوٹو، من کی بات۔ اس ملک کو ضرورت ہے ہیلتھ انفراسٹرکچر کی۔ 30,000 کروڑ کا آپ پارلیمنٹ کا سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں، اس کو روکیے، وہ پیسے آپ ریاستوں کو دیجئے تاکہ ریاستیں کو اپنا بوجھ نہ اٹھانا پڑے، اور بھارت کے 130 کروڑ جنتا میں جتنوں کو فری میں دلائیے ویکسین۔ آپ اپریل میں آپ میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کر لو، قیمتیں کیا کم ہو رہی ہیں؟ قیمتیں کہاں سے؟ ویکسین مل بھی نہیں رہا، کہیں پر ویکسین نہیں مل رہا ہے۔ یہ حکومت میں اگر انسانیت ہے، کمپیشن ہے، اگر اس حکومت میں دھڑکتا والی، تو دیکھیے آپ کہاں ہیں آپ لوگ۔ نریندر مودی کی حکومت بھارت کے لوگوں میں نظر نہیں آ رہی ہے، غائب ہو چکی ہے۔ میں عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی حفاظت خود کریے۔ ہمارے پاس صرف 80,000 ICU بیڈ ہیں، آج ضرورت ہے 1,60,000 سے زیادہ کی ضرورت ہے، 5,80,000 سے زیادہ ہم کو نان ICU کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ سوچتے نہیں ہیں، ان کو صرف مندر کی سوچتے ہیں، نفرت کا سوچتے ہیں، گائے کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ ان کی پرائرٹیز میں تھی۔ ڈیمونیٹائزیشن کیا، 500 کے 1000 کی نوٹ ختم کری، غریب برباد ہو گیا، کوئی یقین نہیں کیا جب ہم کہہ رہے تھے۔ GST غلط لے کے آئے، غریب برباد ہو گیا۔ پچھلے سال لاک ڈاؤن بغیر کسی سے پوچھے آپ نے لگایا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نوکریاں چلے گئیں، ہزاروں کلومیٹر غریب کو چل کے جانا پڑا اپنے گاؤں کو، اپنے اسٹیٹ کو، وطن کو واپس ہونے کے لیے، آپ پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ بھارت کے وزیر اعظم ایک بادشاہ کی طرح اپنے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور محل میں بیٹھ کر ان کو ان غریبوں کی آہیں، ان کی تکالیف، یہ جلتی ہوئی چتائیں، یہ قبرستان میں دفن ہونے والی لاشیں، ان اسپتالوں میں آکسیجن نہیں ملنا، ان کے لوگوں کی تڑپتی آہیں، ان پر کوئی اثر نہیں کر رہا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم آپ پر کون سی چیز اثر کرے گی؟ بتائیے نا، کون سی چیز اثر کرے گی؟ آپ اندازہ کر سکتے کہ 48 گھنٹے ایک ڈاکٹر نرس اسپتال میں کام کر رہے ہیں،
ہم کو ان پر بھی تو رحم کرنا ہے، ان پہ تو بچانا ہے. وہ بھی کسی کے باپ ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں تو کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی ماں ہے. ماسک پہنیے، ماسک بغیر پہنے مت نکلیے، حماقت مت کریے. حماقت اگر آپ کریں گے اور آپ کو کووڈ ہو جائے گا تو یہ جو نیا ویریئنٹ ہے یہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے. کوئی گھنٹہ نہیں جاتا کہ جب معلوم ہوا کہ بھئی کسی کے رشتہ دار میں، کسی کے جاننے والے میں، کسی کے دوست کا، کسی کے ساتھی کا انتقال ہو گیا، کسی کے ماں کا انتقال ہو گیا، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا. میری آپ سے گزارش ہے کہ ماسک پہنیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، پوری کوشش کریے. غیر ضروری ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے کا شوق مت کریے. نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں، آپ سمجھیے میری اس بات کو. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں. اور جب ویکسینیشن آ جائیں گے، جب تلنگانہ کی حکومت ویکسینیشن لیں گے، وہ فوراً دے ویکسین لوگوں کو، فوراً لگائے ویکسین سب لوگوں کو. ہم پرائم منسٹر سے اپیل کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں پرائم منسٹر سے کہ آپ ایک آل پارٹی میٹنگ کیوں نہیں بلاتے؟ آپ کیوں نہیں آپ دواخانوں کو جا کر دلی میں دیکھتے؟ سب کو بند جائیے ایک جگہ، دیکھیے، آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے وہاں پر. ایک ایک چیز کی خبر آپ کے پاس ہے. سپریم کورٹ کے جج کا انتقال ہو گیا کووڈ سے، الہ آباد ہائی کورٹ کے جج کا انتقال ہو گیا کووڈ سے. یہ حکومت کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آتی حکومت. چتاؤں میں نظر نہیں آتی. لوگ پریشان ہیں، لکڑیاں نہیں مل رہی ہیں آخری رسومات ادا کرنے کے لیے، قبرستان بھر چکے ہیں. اسی لیے میری عوام سے اپیل ہے کہ پلیز خدا کے لیے ماسک پہنیے. غیر ضروری اگر کام نہیں ہے اپنے گھر سے مت نکلیے. جب ویکسینیشن آ جائیں گے، اب تو ویکسین نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں دلی حکومت، دلی کے بادشاہ ڈرامہ کر رہے ہیں، کہیں ویکسین نہیں ہے. جب ویکسینیشن آ جائیں گی فوراً جا کے ویکسین لیجئے، ویکسین لیجئے. اس میں کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں خود ویکسین لے چکا ہوں. میں اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ایم ایل اے کو دلا ہوں ویکسین. ویکسین لیجئے، اپنے آپ کی حفاظت کریے. اور مجلس اتحاد المسلمین نے بھی حیدرآباد میں ایک ہیلپ لائن کا آغاز کیا ہے. میری آپ سے اپیل ہے کہ اس ہیلپ لائن سے بھی آپ رابطہ کریے. اور وہاں پر ڈاکٹرز ہیں، اعلیٰ ڈاکٹر ہیں، قابل ڈاکٹر ہیں، بہترین ڈاکٹرز ہیں. آپ ان سے ٹیلی فون پر وہ آپ کی پوری کیفیت لیں گے، ویڈیو کال بھی کریں گے آپ کو ضرورت پڑی، اور ان کے مشورے کے اوپر مجلس کی اراکین آپ کے گھر تک لا کر وہ آکسیجن سلنڈر دیں گے، دوائیں بھی دیں گے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے قریب اور 26 یا 27 لاکھ کا آکسیجن کنسنٹریٹرز کا بھی آرڈر دیا ہے.